السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل سیم کہانی ولا۔ دوستو، آج ہماری کہانی انوکھی چال کا تیسرا ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچنے کی صرف ایک ہی صورت تھی۔ اس نے فٹ پاتھ کی سمت چھلانگ لگا دی۔ اس پر ہلکا سا دھکا لگا، تکلیف کا معمولی سا احساس ہوا اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے بعد کچھ خبر نہ رہی۔ کار کا ڈرائیور تمام تر کوشش کے باوجود تیمور کو کچلنے میں ناکام رہا، لیکن موڑ تک پہنچ کر اس نے کار کو بریک لگا کر تیزی کے ساتھ گھمایا۔ ایک بار پھر اس کا رخ بے ہوش پڑے تیمور کی سمت تھا، جو اب بے حس و حرکت تھا۔ اس کی زندگی ڈرائیور کے رحم و کرم پر تھی، لیکن نازیہ نے ہوش و واس قائم رکھے تھے۔ تیمور کو بے ہوش ہونے سے قبل وہ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے پہنچ گئی تھی۔ وہ دروازے سے باہر نکلی تو سیاہ رنگ کی کار ایک بار پھر پوری رفتار سے بے ہوش تیمور کی سمت بڑھ رہی تھی۔ اس کا طاقتور انجن کسی درندے کی طرح گرج رہا تھا۔ نازیہ دہشت زدہ آواز میں چیخی، نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں! لیکن وہ جانتی تھی اس بار اس کی چیخ بھی تیمور کو موت سے نہ بچا سکے گی۔ کار سیدھی تیمور کے بے حس و حرکت جسم کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اسی لمحے موزانہ طور پر برابر والی بلڈنگ کے گیٹ سے ایک کار باہر نکلی۔ سیاہ کار تیمور کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ گیٹ سے نکلنے والی نیلے رنگ کی مرسڈیز سے اس کی ٹکر یقینی تھی، لیکن سیاہ کار کے ڈرائیور نے پوری قوت سے اسٹیئرنگ گھمایا۔ تیمور سے صرف چند گز کے فاصلے پر وہ مرسڈیز کے بمپر کو چھوتی ہوئی آگے نکل گئی۔ مرسڈیز کے بریک چیخے، اس کا ڈرائیور کود کر باہر نکلا، لیکن سیاہ آسٹن اتنی دیر میں بغیر رکے دور نکل کر موڑ پر غائب ہو چکی تھی۔ نازیہ گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی چلا رہی تھی، تیمور تیمور! او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ مرسڈیز سے اترنے والا شخص بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ گھبرائیے نہیں، ہوش سے کام لیجیے۔ اس نے بلا تکلف نازیہ کا بازو پکڑ کر ایک سمت ہٹایا اور جھک کر تیمور کو دیکھنے لگا، پھر مسکراتا ہوا بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل معمولی سی چوٹ آئی ہے۔ اتنی دیر میں کئی اور کاریں آ کر رک گئی تھیں، برابر کے فلیٹوں سے بھی آدمی نکل کر جمع ہو گئے تھے۔ ہر شخص بیک وقت بول رہا تھا، بڑی خیر ہو گئی، بال بال بچے ہیں، وہ شیطان دوبارہ گاڑی چڑھانے کے لیے آیا تھا، پولیس کو خبر کرو، یہ قتل کی کوشش تھی، ایمبولینس کو فون کرو، ارے کوئی ہے، ارے کوئی ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، مرسڈیز کے ڈرائیور نے اٹھتے ہوئے کہا، گرنے سے پیشانی پر معمولی سی چوٹ آئی ہے، کار سے یہ بال بال بچ گئے۔ اس کا نمبر کسی نے نوٹ کیا؟ اس نے دانستہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک شخص غصے میں بولا، آپ لوگ بحث کی بجائے مدد کریں۔ مرسڈیز ڈرائیور غصے سے بولا، انہیں اٹھا کر فلیٹ میں لے چلیں۔ دو آدمیوں نے سہارا دے کر تیمور کو اٹھایا، اور اس لمحے اس نے آنکھیں کھول دی۔ تیمور، تم ٹھیک ہو؟ تیمور! نازیہ خوشی سے چیخ اٹھی، وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر کئی لوگوں نے اسے سہارا دیا اور فلیٹ میں لے جا کر اس کے بستر پر لٹا دیا۔ انسپکٹر کبیر بہت تھکا ہوا گھر پہنچا تھا۔ 8:30 بجے تھے، ابھی تک تیمور نہیں آیا تھا، اور کبیر کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ بیوی بچوں سمیت میکے گئی ہوئی تھی۔ چائے بنائی اور کبیر کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ کر پینے لگا۔ وہ آج بھی تمام دن مصروف رہا تھا۔ کل ہسپتال پہنچ کر اس نے بیگم ہمدانی کو دیکھا تو غصے سے خون کھول رہا تھا۔ درندہ صفت حملہ آور نے اتنی بے دردی سے ان کو مارا تھا کہ سارا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا۔ سر میں اتنے شدید زخم آئے تھے کہ وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سر کو بچانے کی کوشش میں ان کے دونوں ہاتھ اور کلائیوں کا بھرتا بن گیا تھا۔ ڈاکٹر ہمدانی اپنی بیگم کے پاس موجود تھے، لیکن وہ بھی اس واردات پر روشنی نہ ڈال سکے۔ پولیس شہر کا چپا چپا چھان رہی تھی، لیکن پر اسرار سیاہ آسٹن کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ کار کا نمبر بلا شبہ جعلی تھا، اور اب تک یہ اندازہ بھی نہیں کیا جا سکا تھا کہ بیگم ہمدانی پر قاتلانہ حملہ کیوں ہوا۔ کبیر فکر مند بیٹھا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ انسپکٹر کی آواز سنائی دی، ہیلو کبیر، کیا آرام کر رہے تھے؟ آرام اپنے نصیب میں کہاں انسپکٹر، ابھی ذرا دیر پہلے دفتر سے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔
بولو کیا خبر ہے؟ ایک اہم سراغ ملا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ ہم سب کو شدید حیرت ہے، بیگم ہمدانی کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ بلیک میل؟ کبیر نے حیران ہو کر کہا۔ ان جیسی شریف خاتون کو؟ تم کو یقین ہے؟ ہاں، جلے ہوئے کاغذات میں ایک چھوٹی سی ڈائری ملی ہے۔ اس کے کچھ صفحات جلنے سے بچ گئے ہیں۔ اس میں گمنام ٹیلی فون اور خطوط کا ذکر ہے جو گزشتہ 6 ماہ سے آ رہے تھے۔ وہ کسی کو ہر ماہ بھاری رقم بھی ادا کر رہی تھی۔ اسی وقت آ سکتے ہو؟ نہیں، میں نے کسی کو وقت دیا ہوا ہے۔ صبح تک انتظار نہیں کر لو گے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ڈاکٹر ہمدانی کو اس بارے میں بتلا دیا جائے؟ میرا خیال ہے نہیں، ویسے ہی وہ اتنے پریشان ہیں، ان سے بھی صبح بات کرنا مناسب ہوگا۔ شکریہ۔ اس نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ تیمور وقت کی پابندی ہمیشہ سختی سے کرتا تھا۔ کبیر کو حیرت تھی کہ آج کیا بات ہو گئی۔ فوراً ہی اسے جواب مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، میں انسپکٹر کبیر بول رہا ہوں۔ کبیر صاحب، میں نازیہ، مسز تیمور بول رہی ہوں۔ ان کو ایک حادثہ پیش آ گیا ہے، کیا آپ فوراً یہاں تشریف لا سکتے ہیں؟ میں آ رہا ہوں، کبیر نے کہا اور ریسیور رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر کبیر بڑی توجہ کے ساتھ نازیہ سے حادثے کی تفصیل سنتا رہا۔ اسے اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی تھی کہ نازیہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ یہ سن کر چونک اٹھا تھا کہ ایک بار پھر حملہ آور کار ایک سیاہ آسٹن تھی۔ نازیہ تفصیلات بتانے کے بعد اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کتنی بد اخلاق عورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، تیمور نے مسکرا کر مداخلت کی۔ انسپکٹر کو یاد ہوگا کہ دعوت انہوں نے کی تھی اور تم نے کھانا نہیں پکایا ہے۔ کبیر نے زور سے کہکا لگایا۔ نازیہ نے اسے غصے میں گھورا۔ میں 15 منٹ میں پکا لوں گی، اس نے اپنی خجالت چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں نازیہ، کبیر نے جواب دیا، تیمور میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے، اس لیے تم بھی چھوٹی بھابھی ہو۔ کھانا نہیں، بس کافی اور ٹوسٹ بنا لو، ہم سب ساتھ ہی کھائیں گے۔ وہ تیمور کو غصے میں گھورتی ہوئی باہر کچن میں چلی گئی تو اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ نازیہ کو وہم ہو گیا ہے، یہ اتفاقی حادثہ تھا، بھلا کون مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں کبیر صاحب، مجھے وہم نہیں ہوا، نازیہ نے اچانک دروازے پر آ کر کہا۔ اس نے دانستہ تیمور کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، میرے علاوہ بھی اس کے کئی گواہ ہیں۔ تیمور نے پھر کہنا چاہا مگر کبیر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو۔ نازیہ، کیا تم نے کار کا ڈرائیور کو دیکھا تھا؟ ہاں، میرے پاس سے جب کار گزری تو میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، نازیہ نے کہا۔ بدحواسی میں اور کچھ یاد نہیں رہا، لیکن میں اسے دوبارہ دیکھتے ہی پہچان لوں گی۔ کیا تم انسپکٹر کو بھوکا مارو گی؟ تیمور نے اسے یاد دلایا۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ کافی کے دوران انسپکٹر کبیر نازیہ سے حادثے کی تفصیلات پوچھتا رہا۔ اس نے تیمور کو بولنے نہیں دیا۔ پھر خالی کپ رکھنے کے بعد وہ تیمور کی طرف مڑا۔ اور جناب، آپ یہ بتائیے کہ کس اہم بات کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ نازیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن اس بات کا اس حادثے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ تیمور نے کہا۔ بات سنے بغیر میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ انسپکٹر نے کہا، اور تیمور نے اسے شروع سے آخر تک گمنام خطوط اور ٹیلی فون کی داستان تفصیل سے سنا دی۔ کوئی ہماری ازدواجی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے کہا۔ میں ہر قیمت پر اس کمینے کا پتہ لگانا چاہتا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا، لیکن کیا انسپکٹر، آپ دونوں کو مجھے یہ بات بلا جھجک بتانا ہوگی اور وہ خطوط میرے حوالے کرنے ہوں گے، انسپکٹر نے کہا۔ رازداری کے لیے مجھ پر دونوں کو اعتماد کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے، نازیہ جلدی سے بولی۔ ٹائپ شدہ خط میں ابھی آپ کو دے دوں گی، لیکن فون پر وہ صرف سرگوشی میں بات کرتا ہے، اس لیے آواز پہچاننا مشکل ہے۔ اس کی فکر نہ کرو، میں صبح اپنا ایک آدمی یہاں روانہ کر دوں گا، وہ فون کے ساتھ ٹیپ لگا دے گا اور ساری گفتگو ریکارڈ ہوتی رہے گی۔ ٹیپ کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دے گا اور تمہارے فلیٹ کی ہر لمحہ نگرانی بھی ہوتی رہے گی۔ یہ سب انتظام میری ذمہ داری ہے، کبیر نے کہا۔ لیکن تم یہ بتاؤ تیمور، کیا تم سے کسی کو دشمنی ہو سکتی ہے؟ مجھ سے دشمنی؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔
کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، البتہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے منشیات فروشوں سے کتنی نفرت ہے۔ میں 4-5 ایسے مجرموں کو سزا دلوا چکا ہوں جو کہ یہ کاروبار کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ان کے نام و پتے اور مقدمات کی مختصر حالات مجھے ابھی لکھ دو تاکہ میں کل تک ان کے بارے میں چھان بین کر لوں۔ تیمور نے لکھنا شروع کر دیا۔ نازیہ نے وہ گمنام خطوط لا کر انسپیکٹر کو دے دیے اور دوبارہ کافی بنا لے۔ منشیات فروشوں سے اتنی نفرت کرتے میں نے صرف 2 آدمیوں کو دیکھا ہے، تیمور اور پروفیسر قاسم۔ پروفیسر قاسم؟ انسپیکٹر نے کہکا لگایا۔ اسے تو جنون کی حد تک منشیات فروشوں سے نفرت ہے، لیکن تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں ان کی کئی میٹنگز میں شرکت کر چکی ہوں، نازیہ نے کہا، لیکن بیچارے کی مہم اب ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ پچھلی میٹنگ میں صرف 8-10 آدمی تھے۔ ہاں، اس بیچارے نے بھی اپنی زندگی اس فلاحی کام کے لیے وقف کر رکھی ہے، بیگم ہمدانی کی طرح۔ تیمور نے چونک کر انسپیکٹر کو دیکھا اور کاغذ آگے بڑھایا۔ یہ مختصر سی رواداد ہے ان مجرموں کی۔ ویسے آپ بتلا سکتے ہیں کہ بیگم ہمدانی پر حملہ کس نے کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ان کی حالت کیسی ہے؟ اب تک بے ہوش ہیں اور کچھ کہا نہیں جا سکتا، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، ڈاکٹر ہمدانی پاپا کے عزیز دوستوں میں ہیں۔ ان کی موت پر سب سے زیادہ احتجاج بیگم ہمدانی نے کیا تھا۔ ہمارے گھریلو تعلقات ہیں اور پھر وہ ہمارے بالکل قریب رہتے ہیں۔ میں تو بچپن سے ہی انہیں جانتا ہوں۔ خوب، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ ویسے ان کے لیے دعا کرو، حالت تشویشناک ہے، انسپیکٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ 1 کپ کافی اور چلے گی؟ نہیں، نیند تو کافی کے بغیر بھی آج نہیں آنی ہے، انسپیکٹر نے ہنستے ہوئے کہا اور رخصت ہو گیا۔ گرداس خان سب سے سینئر ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس کی ملازمت کا ریکارڈ بھی شاندار تھا۔ فرض شناسی اور مستعدی کی وجہ سے تمام اعلی افسران بھی اس سے خوش تھے، اور وہ جانتا تھا کہ پینشن سے پہلے اگر اسے سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی تو کسی چھوٹے سے تھانے کا چارج مل جائے گا اور بقیہ زندگی کا کچھ وسیلہ ہو جائے گا۔ یہی سبب تھا کہ وہ کسی غیر معمولی کارکردگی کے مظاہرے کے موقع کی تلاش میں رہتا تھا، لیکن قسمت نے اب تک یاوری نہ کی تھی۔ اس رات بھی گشت پر وہ یہی سوچ رہا تھا۔ شہر میں مسلسل وارداتوں کے بعد پولیس نے بڑی سرگرمی سے ہر علاقے کی نگرانی شروع کر دی تھی۔ بیگم ہمدانی پر قاتلانہ حملے کے بعد تھانے کا عملہ بہت سرگرم ہو گیا تھا۔ میو روڈ کے علاقے میں فلیٹوں کا سب سے بڑا سلسلہ تھا، 6 نئی عمارتوں پر مشتمل۔ ان فلیٹوں کے گرد طویل 4 دیواری تھی۔ گرداس نے سوچا اتنی دیر میں فلیٹوں کا ایک راؤنڈ لگا لے۔ ان کو رات 12 بجے تک اسی علاقے میں گشت کرنا تھا۔ گرداس مان کو معلوم تھا کہ تھانے کا انچارج بھی جیپ پر گشت کے لیے نکلا ہوا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انچارج اسے غفلت کا الزام دے سکے۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر فلیٹوں کے سامنے کھڑی سیاہ کار پر پڑی، لیکن کار خالی تھی۔